ایک وقت کی بات ہے کہ پنجاب کے ایک خوبصورت گاؤں نورپور میں ایک 10 سالہ بچہ رہتا تھا جس کا نام حسان تھا۔ حسان کے والد ایک استاد تھے اور ان کی والدہ ایک گھریلو خاتون۔ حسان بچپن سے ہی بہت حساس، مہربان اور سادہ دل لڑکا تھا۔ اسے قدرت سے محبت تھی۔ وہ روز صبح اٹھ کر درختوں پر بیٹھے پرندوں کی آوازیں سنتا، تتلیوں کا پیچھا کرتا اور سبز گھاس پر دوڑ لگاتا۔ نورپور کے ارد گرد قدرتی خوبصورتی بکھری ہوئی تھی۔ وہاں بڑے بڑے درخت، کھیتوں میں ہریالی، صاف شفاف ندی اور آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نظر آتے تھے۔ حسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا جب وہ اپنے باغیچے میں بیٹھ کر پرندوں کو دانہ دیتا۔ ایک دن صبح کی بات ہے۔ حسان باغیچے میں کھیل رہا تھا کہ اچانک اسے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا تو ایک جھاڑی کے پیچھے کچھ حرکت ہوتی نظر آئی۔ حسان دوڑا اور جھاڑی کے پاس گیا۔ وہاں ایک خوبصورت پرندہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کا ایک پر زخمی تھا اور وہ اڑنے کے قابل نہ تھا۔ پرندے کی آنکھوں میں درد اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ حسان گھبرا گیا۔ وہ نہ تو کوئی ڈاکٹر تھا اور نہ ہے اسے پرندوں کا علاج آتا تھا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے اس بے زبان مخلوق کی مدد کرنی چاہیے۔ حسان نے نرمی سے پرندے کو اپنی شرٹ سے لپیٹا اور گھر لے آیا۔ اس کی ماں نے حسان کی بات غور سے سنی اور پرندے کا زخم دیکھا۔ وہ بولے، بیٹا اس کا پر ٹوٹا ہوا ہے، ہمیں اسے آرام دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک پرانا ڈبہ لیا، اس میں نرم روئی اور کپڑا بچھایا اور زخمی پرندے کو اس میں رکھا۔ حسان روزانہ اسے پانی پلاتا، دانہ دیتا اور اس سے باتیں کرتا۔ وہ پرندے کو سفیدو کہنے لگا کیونکہ اس کے پر سفید اور چمکدار تھے۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے۔ سفیدو کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، وہ بس چپ چاپ پڑا رہتا۔ حسان کو بہت فکر ہونے لگی۔ اس نے دعا کرنا شروع کی کہ پرندہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اس کے والد نے دیکھا کہ حسان اس پرندے کی کتنی فکر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اللہ نے ہر مخلوق کے دل میں محبت رکھی ہے، لیکن سچی ہمدردی وہی ہوتی ہے جو خاموش خدمت کے ساتھ ہو۔ تم واقعی دل کے سچے ہو۔ دوسرے ہفتے سفیدو نے پہلی بار دانہ چگنے کی کوشش کی۔ حسان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب حسان نے پرندے کو روز تازہ پانی، چھوٹے چھوٹے دانے اور نرم بستر دینا اپنا فرض بنا لیا۔ وہ اسکول سے آتے ہی سفیدو کے پاس جاتا، اس سے باتیں کرتا، اس کے زخم کا جائزہ لیتا۔ وقت گزرتا گیا اور سفیدو آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا گیا۔ اس کے پر کی ہڈی دوبارہ جڑنے لگی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے پنکھ پھیلاتا، کوشش کرتا کہ اڑان بھرے۔ حسان اس پرندے کو اڑتا دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ سفیدو اب مکمل صحت یاب تھا۔ سفیدو نے ایک لمحے کے لیے حسان کی آنکھوں میں دیکھا جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو، اور پھر ایک بلند پرواز کے ساتھ آسمان کی طرف اڑ گیا۔ حسان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ یہ واقعہ صرف حسان کی زندگی کا نہیں تھا، بلکہ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا۔ سب بچے حسان کو دیکھ کر سیکھنے لگے۔ وہ جانوروں سے بہتر سلوک کرنے لگے، بے زبان مخلوق کا خیال رکھنے لگے۔ ایک دن ایک اور بچہ ایک زخمی خرگوش لے کر آیا اور حسان سے علاج سیکھنے لگا۔ یوں حسان کا دل صرف سفیدوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ ہر مظلوم مخلوق کے لیے نرم ہو گیا۔ مہینوں بعد ایک دن حسان باغیچے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک سفید پرندہ نظر آیا جو مسلسل حسان کے سر کے اوپر چکر لگا رہا تھا۔ وہ اتر کر حسان کی انگلی پر بیٹھ گیا۔ یہ سفیدو تھا۔ وہ واپس آیا تھا، شاید صرف یہ دکھانے کے لیے کہ محبت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ حسان نے اپنی ڈائری میں لکھا، محبت صرف انسانوں سے نہیں، ہر مخلوق سے ہو سکتی ہے، اور جس دل میں سچی ہمدردی ہو، وہ دنیا میں سب سے قیمتی دل ہے۔